اس وقت کیا ارادے ہیں، کیا حالات ہیں۔ یاد رکھیں، میں ڈرانے کے لیے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، نبیوں کی دعوتوں میں نبیوں کی امتوں کو ہمیشہ اپنی تاریخ میں ایک مرحلہ پیش آیا کرتا تھا، ایک مرحلہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اس مرحلے کے پیش آنے سے پہلے اگلے مرحلے کی مددیں نہیں اترتی، اللہ کا فیصلہ آسمانوں سے، انصاف کا فیصلہ نہیں اترتا جب تک کہ وہ خطرناک مرحلہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ میں صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ۔ تمام نبیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان نبیوں کو جھٹلانے والوں نے، ان نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والوں نے، ان نبیوں کے دشمنوں نے، ظلم کرنے والوں نے اپنے وقت کے نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک بات صاف کہی تھی، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ورنہ تم کو ہماری سنسکرتی سویکار کرنی پڑے گی، تم کو ہماری تہذیب میں واپس آنا پڑے گا۔ یہ گھر واپسی کا نعرہ اتفاقی طور پر نہیں لگایا جا رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی بار نہیں لگایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی اس سے پہلے لگایا گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لگایا گیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی لگایا گیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا، حضرت یونس سے بھی کہا گیا تھا، ہر نبی سے کہا گیا، اور اللہ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم، سب دنیا میں انکار کرنے والی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے یہ بات کہی تھی، لنخرجنکم من ارضنا، صاف سن لو، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر چھوڑیں گے، او لتعودن فی ملتنا، اس ملک میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم کو ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، واپسی کا لفظ آج بھی بولا جا رہا ہے، اور یہ تو وہ لفظ ہے جو قرآن نے بولا، لتعودن، تم کو واپس آنا پڑے گا، تم کو واپس آنا پڑے گا۔ اس جملے کے بعد، ان حالات کے بعد ہمیں گھبرا جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ اب ذرا اگلی آیت سنیں، اس آیت کا اگلا حصہ سنیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس کے جواب میں نبیوں نے کچھ نہیں کہا، نبیوں نے کچھ نہیں کہا، اس کے جواب میں نبیوں کے رب نے ان نبیوں سے کہا، ان کو بتایا کہ سنو اس کا یہ صورتحال ہے کیا؟ فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے نبیوں اچھی طرح جان لو، اب ہمارا جو اگلا منصوبہ ہے وہ ہے کیا؟ ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، ظلم کرنے والے نیست و نابود ہوں گے۔ ظلم، عجیب بات ہے، میرے علماء یہاں بیٹھے غور کریں، یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، ہم تمام غیر مسلموں کو تباہ کر دیں گے، یہ نہیں کہا، ہم تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب اس معاشرے اور سماج میں ظلم کرنے والوں سے چھٹکارا پانے کا وقت آیا ہے، تم سے یہ ملک خالی نہیں ہوگا، یہ ملک خالی ہوگا ظلم کرنے والوں سے۔ یہ فرمایا ہے اللہ نے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور سنو، اور پھر اس کے بعد اس ملک میں ان ظلم کرنے والوں کے بعد تم رہو گے اس ملک میں، مظلوم اکٹھا ہوں گے اور ظالموں کے خلاف ایک زبردست جدوجہد شروع ہوگی۔ یہ اشارہ ہے قرآن کا۔